المذنبین۔ قرآن حکیم کی جو آیائے مقدسہ تلاوت کی ہیں ان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے ولیوں کو کوئی غم اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انسان کو جو پیچھے غم پہنچا ہو تو ہر وقت انسان اسی غم کو سوچ کے پریشان رہتا ہے اور مستقبل میں انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، مال کا، جان کا، اولاد کا، صحت کا۔ تو خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے، زمانہ مستقبل سے۔ تو اللہ کریم اپنے نیک بندوں کی عظمت کو کتنے احسن انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم غور سے سنو، توجہ سے سنو کہ جو میرا ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر میں رب ہو کے وعدہ کر دیتا ہوں کہ نہ اسے ماضی کا کوئی غم اس کے قریب آتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا کوئی خوف اس کے قریب آتا ہے۔ ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں دنیا کے غموں سے، دنیا کی ٹینشنوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے۔ اور اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ اللہ کا محبوب کون ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی تعریف بھی کر دی، نشانی بتا دی، پہچان بتا دی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر اپنی ساری زندگی تقوی کے ساتھ گزارتا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ گزارتا ہے۔ یاد رکھیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا کہ جو ایک دن تہجد پڑھ لے تو پھر پورا مہینہ چھٹی کر لے، 2-4 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لے اور پھر پورا ہفتہ گھر بھی نماز نہ پڑھے۔ بلکہ ولایت حاصل کرنے کا جو پہلا درجہ ہے اور جو پہلا اصول ہے وہ اصول کیا ہے کہ انسان مسلسل زندگی گزارے تقوی والی، ہر روز اللہ کی عبادت کرے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صبح بھی رب کی یاد میں گزرے اور جس کی شام بھی رب کی یاد میں گزرے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا دن بھی رب رب کرتے گزرے اور اس کی ساری رات بھی اپنے ذکر میں ہی جو ہے وہ مشغول ہو جائے۔ اور پھر جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، پھر رب کی طرف سے اسے اجر، انعام اور ثواب کتنا ملتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو ملنے والے اجر و ثواب کا ذکر کیا اور فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ جو میرا ولی بن جاتا ہے، میرا دوست بن جاتا ہے،
میرا انعام اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہوں، میں اس کی آخرت بھی بہتر بنا دیتا ہوں۔ اس کی دنیا میں بھی میری طرف سے خوشخبری ہے، میری طرف سے بشارت ہے، اور جب وہ قبر میں جائے گا، وہ حشر کے دن اٹھے گا، تو وہاں بھی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، آخرت کے دن وہاں بھی اللہ کے ولی کو کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی نہیں ملے گی۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ رب کائنات نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے پرہیزگاروں کی دوستی کے، نیکوکاروں کی دوستی کے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوگا۔ باپ کو اپنی فکر، ماں کو اپنی فکر، بھائیوں کو اپنی فکر، بہنوں کو اپنی فکر، دوستوں کو اپنی فکر، رشتہ داروں کو اپنی فکر، پڑوسیوں کو اپنی فکر ہوگی۔ الغرض قیامت کے دن کسی کی دوستی کسی کے حق میں کام نہیں آئے گی، مگر فرمایا یاد رکھو ایک دوستی ایسی ہے، ایک رشتہ ایسا ہے، ایک لنک اور ایک تعلق ایسا ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت کے دن بھی کام آئے گا۔ اے باری تعالیٰ وہ دوستی کون سی ہے، وہ سنگت کون سی ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ تم میرے ولیوں کی سنگت میں آ جاؤ، میرے پیاروں کی صحبت میں آ جاؤ، میرے دوستوں کی معیت میں آ جاؤ۔ جس نے دنیا میں میرے نیک بندوں سے دوستی کر لی، میرے متقی لوگوں سے دوستی کر لی، تو قیامت کے دن جہاں باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اللہ والوں کی سنگت اور اللہ والوں کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی اس کا اجر ملے گا، اس کا نفع ملے گا، اس کی خیر ملے گی۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، دعا کرے اللہ ہمیں جنتیوں والی صف میں شامل فرمائے۔ فیصلہ ہو جائے گا، یہ اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے، اور یہ اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ جنتیوں کے چہرے قرآن میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے روشن، تر و تازہ، یوں سمجھے فریش چہرے ہوں گے، چمکدار، نورانی۔ اور جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، پھٹکار پڑی ہوگی، رب کا غضب، رب کی لعنت پڑی ہوگی۔ تو دوزخیوں کی صف میں سے ایک بندہ نکلے گا اور جنتیوں کی صف کی طرف جائے گا، جنتیوں کی قطار کی طرف جائے گا، اور ایک جنتی کے قدموں میں جا کے گر جائے گا اور کہے گا حضرت آپ بھول گئے، دنیا میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کروایا تھا، آپ بھول گئے دنیا میں نے آپ کو ایک دفعہ پانی پیش کیا تھا، آج تو آپ جنت میں جا رہے ہیں اور میں دوزخ میں جا رہا ہوں۔ میرا آپ کے ساتھ دنیا میں ایک تعلق بنا تھا، ایک دوستی بنی تھی، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے تھی، تو آپ خود اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، میں دوزخ میں جا رہا ہوں، تو وہ جو آپ کو پانی پلایا تھا، وہ جو آپ کو وضو کروایا تھا، ذرا اس کا مجھے نفع نہیں دیں گے، مجھے اجر نہیں دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنتی رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے باری تعالیٰ کیا حکم ہے تیرا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی، اور تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے نیکوں کی دوستی کے، تو اے باری تعالیٰ کچھ فائدہ ملے گا اسے؟ تو حضور نے فرمایا رب کی طرف سے جواب ملے گا، اے میرے جنت میں جانے والے میرے ولی، میرے دوست، دنیا میں جس جس کے تیرے ساتھ دوستی تھی
جس کا تیرے ساتھ تعلق تھا، جس کی تیرے ساتھ سنگت تھی، بس تو نے اس کی طرف اشارہ کرتے جانا ہے۔ ہم نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو تیری ولایت کو دیکھنا ہے، تیری دوستی کو دیکھنا ہے، تیرے قرب کو دیکھنا ہے، تیری پرہیزگاری کو دیکھنا ہے، تیری عبادت کو دیکھنا ہے۔ تو جس کی طرف تو اشارہ کرتا جائے گا، ہم اس کو تیرے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ تو یہ جو اللہ والوں کی دوستی ہوتی ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ والے مانگتے کچھ نہیں ہیں۔ دنیا کی دوستیاں تو مطلبی ہیں نا، لالچی دوستی ہیں۔ مطلب ہے تو دوستی ہے، غرض ہے تو تعلق ہے، مگر جو صحیح اللہ والے ہیں، نمبر ایک صحیح معنوں میں اللہ والے، وہ اپنی عقیدت مندوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، نہ دنیا کا مال نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں مانگتے۔ وہ تو صرف یہ کہتے ہیں ہماری مجلس میں آ جایا کرو، ہم اپنی طرح تمہیں بھی رب کا قرب عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا رب کائنات نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ اللہ سے ڈرو اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ، سچے لوگوں کی معیت میں آ جاؤ، سچے لوگوں کے قرب میں، ان کی دوستی میں آ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں رب تعالی نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ ذرا آپ تصور کریں، ایک طرف یہ منظر ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، کسی کے اوپر سورج سوا نیزے پہ آ کے چمک رہا ہے، کسی کے لیے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن میرا رب نور والے نورانی منبر عطا فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لوگ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے نا تو وہ رشک کریں گے، رشک، اور وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ یہ سعادت مند لوگ کون ہیں جنہیں تو نے لکڑی کے نہیں، لوہے کے نہیں، ماربل کے نہیں، نور کے منبر عطا کیے ہیں۔ اے باری تعالیٰ یہ کون ہے خوش قسمت لوگ؟ اور حدیث میں آتا ہے صرف انہیں نور کے منبر ہی نہیں ملیں گے، ان کے چہروں کے اوپر بھی روشنی ظاہر ہوگی، ان کا سینہ بھی نور کا ہوگا، ان کے ہاتھ بھی نور کے ہوں گے، الغرض ان کا پورا وجود جگمگ کر رہا ہوگا۔ اور پچھلی امتوں کے لوگ کہیں گے اے باری تعالیٰ یہ کون ہے خوش نصیب؟ کیا یہ پیغمبر ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ کیا یہ تیرے نبی ہیں جنہیں تو نے نور کے منبر عطا کر دیے؟ رب کی طرف سے جواب ملے گا یہ میرے پیغمبر، نبی اور رسول نہیں ہیں۔ وہ لوگ حیران ہوں گے، اچھا نبی بھی نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ پھر وہ خود ہی پوچھیں گے اے باری تعالیٰ پھر یہ ضرور تیرے فرشتے ہیں، نور کے فرشتے جنہیں تو نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تو مولا یہ تیرے نورانی فرشتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے نہیں یہ میرے فرشتے بھی نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کی حیرت میں، ان کے استعجاب میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ جب یہ پیغمبر بھی نہیں، یہ فرشتے بھی نہیں، تو یہ کون ہے جن کو تو نے یہ اعزاز عطا فرمایا؟ تو حدیث میں آتا ہے ان کا یہ سوال سن کے رب تعالیٰ فرمائیں گے اے مجھ سے سوال کرنے والو، یہ جنہیں میں نے نورانی چہرہ دیا ہے، نورانی پیشانی دی ہے، نورانی سینہ عطا کیا ہے، یہ میرے پیغمبر بھی نہیں ہیں، یہ میرے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے حبیب کی امت کے ولی ہیں جنہیں میں نے نور کے منبر عطا فرما دیے ہیں، یہ میرے نبی آخر زمان کی امت کے اولیاء ہیں جنہوں نے ساری زندگی رب رب کرتے گزاری ہے، جنہوں نے میری اطاعت میں زندگی گزاری، میری عبادت میں زندگی گزاری، مجھے راضی کرتے ہوئے زندگی گزاری۔
تو دنیا میں انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے، آج ان کی وفا کا انعام دینے کا وقت ہے، اور میں نے انہیں انعام یہ عطا کیا ہے کہ میں نے صرف ان کا وجود نور والا نہیں بنا دیا، میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے نور کے ممبر بھی عطا فرما دیے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو عام نہ سمجھا کریں، ان کو معمولی نہ سمجھا کریں، ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں، رب نے انہیں بڑی بڑی قدر، بڑی منزلت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص، پہلی امتوں میں ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور کیوں نکلتا ہے کہ فلاں بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، ایک نیک بندہ اللہ کا رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو رب کائنات نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اے فرشتے تم جاؤ، اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور ذرا اس سے پوچھو کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا رب کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ بولے پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ تو پھر رب تعالیٰ نے کیوں فرشتے کو بھیجا؟ اس لیے بھیجا، رب بتانا چاہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اپنے ولیوں کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ اب وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اس بندے کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس سے گزرنے لگتا ہے تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں وہ کہتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کیوں جا رہے ہو؟ جی اس بستی میں ایک نیک بندہ ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ فرشتہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیا وہ نیک بندہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ جی نہیں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جی نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر ضرور تمہاری اس کے ساتھ دوستی ہوگی؟ یہ کہتا ہے جی نہیں، دوستی بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر تمہارا اس کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق ہوگا؟ یہ کہتا ہے جی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم عجیب آدمی ہو، اپنے گھر سے نکلے ہو، سفر بھی کرو گے، تکلیف بھی اٹھاؤ گے، خرچہ بھی کرو گے، وقت بھی لگاؤ گے، اور ایک ایسے بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو جو نہ تمہارا رشتہ دار ہے، نہ تمہارا دوست ہے، نہ تمہارا پڑوسی ہے، نہ تمہارا بزنس پارٹنر ہے، تو بتاؤ تم اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہو ملاقات کرنے کے لیے؟ یہ سن کے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ملاقات کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ رب رب کرتا ہے، وہ اللہ ہو کی ضربیں لگاتا ہے، تو جب میں اس کی مجلس میں جاتا ہوں تو اس کی مجلس میں بیٹھ کے میری زبان کے اوپر بھی رب کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، میری زبان پہ بھی رب کا ذکر، رب کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے اسے ملاقات کرنے کے لیے، چونکہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اسے دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اسے دیکھ کے رب کی یاد آ جاتی ہے، میں فقط اس لیے جا رہا ہوں۔ جب اس نے یہ جواب دے دیا تو حضرات رب کائنات نے وہی فرمائی، اس فرشتے کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ اے میرے فرشتے اس بندے سے کہہ دو کہ یہ جا رہا ہے میرے ایک ولی سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ جا رہا ہے میرے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ جا رہا ہے میرے محبوب اور میرے نیک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس سے کہہ دو کہ اس کی نیت بڑی اعلیٰ ہے، اس کی نیت بڑی ستری ہے، اسے خوشخبری دے دو کہ جنت میں جو مقام ہم نے اس ولی کو عطا کرنا ہے وہی مقام ہم نے اس بندے کو بھی عطا فرما دیا، جو درجہ جنت میں جو مقام ہم نے اس ولی کو دینا ہے وہ مقام ہم نے اس کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو سفر کر کے اللہ والوں کی صحبت میں جانا، ان کی معیت میں، ان کی زیارت کے لیے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جانا، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ والے خود بھی پاک ہوتے ہیں، اور وہ جو مجلس سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ مجلس بھی پاک ہوتی ہے، اور پھر کوئی گناہگار اس مجلس میں آ جائے
تو ذکر خدا کی برکت سے لب ان گناہگاروں کو بھی گناہوں سے پاک فرما دیا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی سنگت۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کی رب کائنات نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جاؤ زمین میں ایک راؤنڈ لگاؤ، ایک چکر لگاؤ، اور پھر مجھے آ کے بتاؤ کہ کون میرا ذکر کر رہا ہے، کون میرا، بولیں کون میرا ذکر کر رہا ہے، کون مجھے یاد کر رہا ہے۔ اب وہ فرشتے آتے ہیں، پوری دنیا میں گھومتے ہیں، ایک رپورٹ بناتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ مسجد میں بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا تھا، تیرا فلاں بندہ فلانی جگہ پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہا تھا، تیرا فلاں بندہ فلاں مجلس میں بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا تھا۔ تو رب تعالیٰ یہ سن کے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ میرے یہ بندے مجھ سے کسی چیز کا سوال بھی کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں باری تعالیٰ، یہ جو محفل سجا کے بیٹھے تھے نا تیرے بندے، یہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کون سبحان اللہ؟ حدیث سن رہے ہیں تو چپ کر کے نہ بیٹھا کریں، ذرا بتایا کریں ہم بیٹھے ہوئے۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ اے باری تعالیٰ وہ بندے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ میرے بندے مجھ سے کسی چیز کی پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہاں، تیرے بندے تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا۔ یہ سن کے، حدیث لمبی ہے، اختصار کے ساتھ سن لیں، رب تعالیٰ یہ سن کے فرماتے ہیں انی اشہدکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، تم میرے گواہ ہو، تم میرے گواہ ہو، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے ذکر کی اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جتنے وہاں پہ موجود تھے، میں نے ان سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا، ان سب کی بخشش کا میں نے اعلان فرما دیا۔ حدیث کا اگلا مضمون سنیں، فرشتے عرض کریں گے اے باری تعالیٰ تیرے اس مجلس میں سارے لوگ تجھے نہیں یاد کرنے آئے تھے، کوئی تجھے یاد کرنے آیا تھا، کوئی ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، کسی کی نیت خالص تھی، کسی کی نیت خالص نہیں تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی محفل میں جائیں، کسی جلسے جلوس میں جائیں تو بعض لوگ تو جاتے ہیں یار اللہ رسول کی محفل ہے جانا چاہیے، تو بعض لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ بعد میں لنگر بھی ملنا ہے، بعض اس لیے بھی جاتے ہیں یار اس نے بلایا ہے نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، نیت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سارے تجھے یاد کرنے نہیں آئے تھے، وہ سارے تیرا ذکر نہیں کرنے آئے تھے، کچھ کی نیت خالص تھی، کچھ کی نیت میں کھوٹ تھی۔ تو اے باری تعالیٰ جو خالصتاً تیرا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے ان کی مغفرت تو سمجھ میں آتی ہے، اور جو ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے تھے باری تعالیٰ ان کو کیوں بخشتا ہے، ان کی مغفرت کیوں کرتا ہے؟ اب حدیث کے لفظ ہیں، رب کائنات نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے فرشتوں کیا تم نہیں جانتے کہ اس مجلس میں میرے ولی بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے نیک بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کھوٹی نیتوں والوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنے پیاروں کے چہروں کو دیکھوں گا، میں ان غلط نیت کے ساتھ آنے والوں کو نہیں دیکھوں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ یہاں میرے نیک بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے ولی بھی ہیں۔ ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اور جس ولی میں، جس مجلس میں میرا ولی بیٹھا ہوتا ہے، جس مجلس میں میرا دوست بیٹھا ہوتا ہے، جس مجلس میں میرا نیک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس مجلس میں کوئی گناہگار بھی آ جائے
میں گناہگار کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنے ولی کو دیکھوں گا، اور اپنے ولی کی سنگت میں آنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے میں نے سب کی بخشش کا اعلان فرما دیا، سب کی مغفرت کا میں نے اعلان فرما دیا۔ تو اللہ کے ولیوں کی سنگت میں آنا، مت یہ سوچا کریں کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا، سفر کر کے جائیں گے، چکر کاٹ کے جائیں گے، خرچہ کر کے جائیں گے، آنا جانا ہی ہوگا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بھلے دامن خالی ہو، مگر جن لوگوں کی مجلس میں جا رہے ہیں نا، ان کے دامن خالی نہیں ہے، ان کے دامن میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کا فضل برس رہا ہے، اللہ کی خصوصی عنایات برس رہی ہیں۔ شاہ شمس تبریز اور حضرت مولانا روم دونوں ہم عصر ہیں، ایک زمانہ ہے دونوں کا۔ حضرت شاہ شمس تبریز اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تصوف کے اندر آپ کا ایک نام تھا، اور دوسری طرف جو مولانا روم تھے، مثنوی روم ان کی بڑی بہترین کتاب ہے، اور یہ وہ مولانا روم ہیں جن کے بارے میں حضرت علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مرشد کسی کو مانا ہے تو مولانا روم کو میں نے اپنا مرشد مانا ہے۔ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے مولانا روم کا، بہت بڑے عالم دین، مفتی وقت۔ آپ اپنے درس میں یہ بڑا اللہ کے ولیوں کی صحبت کا رنگ کتنا چڑھتا ہے، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے۔ مولانا روم اپنے مدرسے میں بیٹھ کے طلباء کو درس پڑھا رہے تھے، اور درس تصوف ہو رہا تھا، تصوف کا درس۔ عدت شاہ شمس تبریز بھی گزرے، اور اس سے پہلے دونوں کی ملاقات نہیں تھی، تعارف سنا ہوا تھا، ملاقات نہیں تھی۔ تو حضرت مولانا روم اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے ہوئے آپ نے یہ جملہ پڑھایا اپنے طلباء کو، موتو قبل ان تموتو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مولانا روم اپنے بچوں کو تصوف کا درس دے رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ مرنے سے پہلے بولے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ موت تو آئے گی، تو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو مار دو۔ یہ جو شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے نا، ورغلاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، تو مرنے سے پہلے اپنی شیطانی خواہشات کو مار دو، ان کا قتل کر دو۔ تو مولانا روم یہ پڑھا رہے تھے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ شاہ شمس تبریز کے کانوں میں یہ جملہ پڑ گیا، آپ مولانا کے پاس گئے اور کہا، حضرت اس کا کیا مطلب ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ؟ ذرا سمجھائیں تو صحیح، مرنا تو اسی وقت ہے نا جب موت آئے گی، تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا روم نے بابے کی طرف دیکھا تو سمجھا ایک عام سا بابا ہے، کوئی مانگنے والا، گدڑی پوش، پھٹے پرانے کپڑوں میں، ایک عام سا بابا ہے۔ کہا، بابا جی ای قالست تو نمی دانم، ای قالست تو نمی دانم، بابا جی جا کے اللہ اللہ کریں، یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی، یہ علمی باتیں ہیں، کتابی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی، آپ جا کے اللہ اللہ کریں۔ تو اللہ والے بھی جب جلال میں آتے ہیں نا، تو ان کی بھی وکری دنیا ہوتی ہے، الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ بابا جی شاہ شمس تبریز جلال میں آئے، مولانا روم کی ساری کتابیں اٹھائیں، پاس ایک تالاب تھا اور اس تالاب میں ساری کتابیں گرا دیں۔ جب کتابیں گر گئی تو مولانا روم نے شور کر دیا، بابا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ میری زندگی کا سارا سرمایہ ہی ضائع کر دیا، میری زندگی کی کل کمائی آپ نے ضائع کر دی۔ اب بابا جی کا جملہ سنیے گا اور اس کی تہ کو سمجھیے گا۔ بابا جی نے کہا، مولانا آپ آج تک ایسی کمائیاں کرتے رہے جو ایک لمحے میں ضائع ہو جائیں، آپ نے آج تک ایسی کمائی کی جو ایک منٹ کے اندر ضائع ہو گئی، کوئی ایسی کمائی بھی کرے نا جو اس دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت کے دن بھی کام آ جائے۔ اور پھر بابا جی نے کیا کیا؟ تالاب میں ہاتھ ڈالا، پانی سے بھرا ہوا تالاب، تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتابیں باہر نکالی،
تو مولانا دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا ایک صفحہ بھی گیلا نہیں ہوا تھا، ساری سوکھی کی سوکھی، بلکہ ان کو جھاڑا شاہ شمس تبریز نے تو گرد نیچے پڑ رہی ہے، مٹی نیچے گر رہی ہے۔ مولانا روم حیران، کہا بابا جی یہ کیا، کتابیں پانی میں بھی گئی ہیں اور گیلی بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کے بابا جی نے کہا مولانا این حال است تو نمی دانم، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ نے مجھے کہا تھا پڑھنے پڑھانے کی کتاب باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو یہ تصوف کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، یہ تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مولانا کتابیں رکھی بابا جی کے پیچھے اور اپنی دستار مولانا روم نے اتار دی، جبہ اتار دیا، کتابیں ایک طرف رکھ دی اور ننگے پاؤں شاہ شمس تبریز کے پیچھے چلنے لگے اور کہنے لگے بابا جی مجھے اپنا مرید کر لیں، بابا جی مجھے بھی اپنی میت عطا کر دیں، بابا جی مجھے بھی اپنے ساتھ سفر میں لے چلیں۔ طلباء کہتی ہیں حضرت آپ تو وقت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں اور ایک گدڑی پوش کے پیچھے جوتے اتار کے چل رہے ہیں۔ مولانا روم نے کہا اے طالب علم تم نہیں سمجھتے، میں ساری زندگی جس رب کا نام لیتا رہا یہ بابا کو یاد نہیں، میں جس رب کا نام لیتا رہا یہ بابا اس رب کو جانتا بھی ہے۔ میں ساری زندگی رب رب کرتا رہا مگر مجھے رب نہ ملا، یہ بابا آیا ہے ایک لمحے میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے، بولو اللہ والے ہیں جو اللہ سے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہا کہ میں تو ایک عام سا مولوی تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، شاہ شمس تبریز کی سنگت میں آیا ہوں تو لوگ مجھے مولانا کہنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ والوں کی صحبت یہ بڑی ضروری ہے، اللہ والوں کی سنگت، ان سے پیار، ان کی عقیدت، ان کا ادب، ان کا احترام یہ بڑا ضروری ہے۔ اور عام ولی کی یہ شان ہے، عام ولی کی، تو پھر اندازہ لگائیں رب نے حضرت غوث اعظم کو کتنی شانیں عطا فرمائیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نے کتنی شانیں، کتنی قدر و منزلت عطا کی ہوگی۔ حضرت غوث پاک نے جب اپنا علم مکمل کر لیا نا تو آپ کے شیخ، ان کا نام تھا حضرت شیخ حماد، شیخ حماد نے غوث پاک کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹے تو نے اپنا علم مکمل کر لیا ہے، اب تمہاری دستار بندی ہوگی، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اور حضرت شیخ حماد نے ایک جبہ غوث پاک کو دیا کہ یہ تمہارا انعام ہے، تم نے علم مکمل کر لیا، یہ تمہارا انعام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ جبہ کھول کے دیکھا تو وہ پرانا تھا، نیا نہیں تھا، تو میں نے کہا حضرت انعام تو نیا ہوتا ہے، آپ نے پرانا جبہ دے دیا مجھے۔ تو شیخ حماد میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور کہا بیٹے یہ کوئی عام جبہ نہیں ہے، یہ تمہارے جد اعلیٰ رسول اللہ کا جبہ مبارک ہے، یہ عام جبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا جبہ ہے۔ انہوں نے حضرت مولا علی کو دیا تھا، ان سے حضرت حسن کے پاس آیا تھا، ان سے حضرت حسین کے پاس آیا تھا، یہ امانت چلتی چلتی میرے پاس آئی تھی، اب یہ امانت میں نے تمہیں سونپی ہے۔ اے عبد القادر اس جبے کی قدر جاننا، اس کا خیال رکھنا، یہ عام جبہ نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ جبہ پہنا اتنے انوار آ گئے، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اور پھر کیفیت میری یہ ہو گئی نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کا وہ جبہ پہنا تو میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا، ویسے میں ساری دنیا میرے سامنے منکشف ہو گئی۔ تو اللہ والوں کے اپنے انداز ہیں۔ اور پھر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام و مرتبہ،
آپ چونکہ عجم کے رہنے والے تھے، علم سیکھا، کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی استادوں کی صحبت میں رہے اور پھر بغداد چلے گئے۔ آپ خود اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا اپنے مصلی پہ، تو مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، تو میری آنکھ لگی تو مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ حضور کے دیدار پہ جس نے سبحان اللہ کہا ہے، دعا کریں اللہ اس کی سبحان اللہ سے سب کو اپنے نبی کا دیدار عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، حضور کا دیدار ہوا، تو حضور نے کہا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا حضور میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، عربی میری مادری زبان نہیں